بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہے، ثابت شدہ ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس وہ شخص کہ بھاری ہو گئے پلڑے ایمان والے، فاولئک هم المفلحون، ثمرہ پس وہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ ومن خفت، اور وہ آدمی کہ خالی ہوگا، ہلکا ہوگا پلڑا ایمان والا، موازینہ فاولئک الذین، پس یہی لوگ ہیں نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، بما کانوا، بسبب اس کے، بآیاتنا یظلمون، ہماری ایتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ والوزن یومئذ الحق، رسولوں سے سوال ہوگا، امتوں سے سوال ہوگا، اور اعمال کا وزن ہوگا۔ معتزلہ، خوارج، نیچری سر سید، پرویزی شیاطی، یہ سب کے سب وزن الاعمال کے بھی منکر ہیں اور سوال و جواب کے بھی منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں وزن اعمال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وزن آراز کا نہیں ہوتا، عمل آراز ہے، وزن جواہر کا ہوتا ہے۔ نماز کا کتنا وزن ہے بھائی؟ عمل ہے نا، عرض ہے۔ روزے کا کتنا وزن ہے؟ حج کا۔ وہ کہتے ہیں یہ آراز ہے، ان کے لیے تکڑی کوئی نہیں ہے، تول شول نہیں۔ اور دوسری وجہ کہ تول وہ کرے جس کو پتہ نہیں۔ اللہ کو جب ہر عمل کا پتہ ہے تو پھر ترازو لگانے کی کیا مطلب ہے؟ پھر ترازو کیوں لگے گا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں جہاں وزن کی بات ہے اس سے مراد انصاف ہے، کہ اس دن وزن حق کے، یعنی اس دن انصاف حق کے، عدل اور انصاف ہوگا، ترازو شرازو کوئی نہیں لگے گا۔ کتنی وجہ بیان کی معتزلہ نے؟ دو۔ پہلی، شاباش بولو، پہلی وجہ کہ اعمال کیا ہے؟ آراز ہے، اور آراز کو تولا نہیں جا سکتا، کیونکہ عرض آنین میں موجود ہی نہیں ہوتی، یہ آنن فانن ہوتی ہے، اور ایک عرض آنین دو وقتوں تک رہ ہی نہیں سکتی۔ آراز ہمیشہ کس کا ہوتا ہے؟ جواہر کا۔ اور دوسرا عبث ہے، فضول ہے، کیونکہ ترازو تکڑی وہ لگائے جس کو پتہ نہیں، تو جب اللہ کو پتہ ہے تو پھر ترازو لگائے تو یہ عبث کام ہے، اور اللہ حکیم کی حکمت کے عبث کام خلاف ہے، نکما کام، اس لیے وزن نہیں ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ جہاں جہاں وزن کی بات ہے تو وہ کیا ہے؟ انصاف اور عدل کا قیام ہے۔ اہل السنت والجماعت فرماتے ہیں سب کے سب سوا دو تین آدمیوں کی، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا۔ رہ گیا یہ کہنا کہ جواہر کا، آراز کا، یہ تمہاری ایسی چبل ہے منطقی۔
آج کل درد کا وزن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے. بخار کا وزن نہیں ہوتا، شوگر کا وزن، بلڈ پریشر کا وزن. تو ایسے آلات اب موجود ہیں. یہ تو ہمارے مفسرین پہ اللہ کی رحمت ہو، اہل سنت پہ، کہ اس وقت اس طرح کے کوئی آلات موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ حق پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا ہوگا بدل، زیادہ زیادہ کیفیت اللہ جانتا ہے. بدن البدن حق تمام عقائد کی کتابوں میں. تو آج تو بھائی درد تولا جا رہا ہے، شوگر کا وزن ہو رہا ہے، بلڈ پریشر کا وزن ہو رہا ہے. آج تو وہ بات ہی ختم ہو گئی. بلڈ پریشر سے شوگر کا وزن ہو سکتا ہے تو نماز کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ روزے کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ ان چیزوں کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ پہلا ان کا عقلی ٹھکوسلا، یہ تو آج کے دور میں ویسے ہی ختم ہو گیا. اہل سنت اس سے مرعوب نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے، کلمہ عقل کا نہیں پڑھا. اہل سنت کا یہ وقت ہے کہ مسئلے پہ ڈٹے رہتے ہیں، سمجھ آئے تو ٹھیک، نہیں تو کیفیت مفوض اللہ، مسئلے کا انکار نہیں کرتے. یہ بھی حقانیت کی علامت ہے. اب رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ ابا سے ہم کہتے ہیں اگر اس طرح ابس ہے تو قیامت اقامت القیامت بھی ابس ہے. جب اللہ کو پتا ہے فلانا جنتی ہے، فلانا جہنمی ہے، جو مرے جنتی جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے، یہ 50,000 سال کا دن درمیان میں کیسا رکھ دیا؟ جب اللہ کو پتا تھا تو وہ قیامت رکھنی نہیں چاہیے تھی. مرتے ہی جو جنتی ہے جنت میں جائے، جہنمی جہنم میں جائے، 50,000 سال کا دھکا لگا دیا. اب ما ہوا جواب کم فہوا جواب نہ. اب ظاہر بات ہے تم کہو گے قیامت کی تو کچھ حکمتیں، ہم کہیں گے وزن کی بھی کچھ حکمتیں، اور ہر چیز کی علم اور حکمت کا معلوم کرنا ضروری نہیں. اس لیے وزن اعمال حق ہے، اور اس کی پوری کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. جتنا نصوص میں آیا ہمارا ایمان ہے کہ وزن ہوگا، اور وزن بھی کیسے؟ ترازو ہوگا. اور ترازو بھی کون سا؟ وہ جو ہاتھ سے پکڑا جاتے، 2 پلڑوں والا ترازو. آج کل کے سیاسی ترازو بھی نہیں ہوں گے. 2 پلڑوں والا کنڈا پرانا، اور پرانے کنڈے ہم بھی جاتے، اوپر ٹک میں زنجیر ڈال کے اوپر وہ لٹکا ہوتا، اور جب جاتے ہم دانے یہ گندم لے کر چکیوں پر، تو وہ ایک پلڑے میں وہ رکھتے، دوسرے میں وہ بٹے چھٹے رکھتے. تو آج کل تو یہ دوسرے کنڈے آ گئے. یہ کنڈا نہیں ہوگا، وہ کنڈا ہوگا 2 پلڑوں والا، جس میں اعمال تلیں گے. اور حدیث میں آتا ہے ایک پلڑا اتنا بڑا ہوگا کہ آسمان و زمین اس ایک پلڑے میں آ جائے. اتنا بڑا پلڑا ہوگا، اور اس پر اعمال کا وزن ہوگا، تولا جائے گا. اس پہ اہل سنت نے جو باتیں کی وہ سب ذیلی باتیں. اصل بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وزن الاعمال حق، اعمال کا وزن حق ہے، اور اعمال تولے جائیں گے، ترازو پہ تولے جائیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو مشرک ہے اس کا ترازو لگے گا، وزن شزن کوئی نہیں ہوگا. اور جو خالص مباحثے توحید کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے، اس کے لیے بھی ترازو ہوگا، وزن شزن کوئی نہیں ہوگا. یہ بھی جائے گا بغیر حساب کتاب کی جنت میں، اور مشرک جائے گا بغیر حساب کتاب کے جہنم میں. اس کا بھی نہیں. چالو مشرکہ، اس کا حساب کتاب صرف یہ ہوگا جو مناظرہ ہوگا اپنے بزرگوں کے ساتھ،
اور جہنم میں بھی مناظرہ ہوگا. تو درمیان والے طبقے کا وزن حق ہے اور ترازو حق ہے، اس کو تولا جائے گا. آگے 3 اقوال ہیں اہل سنت کے. بعض نے کہا اعمال کو مثالی صورت دی جائے گی اور صور مثالی میں اعمال تلیں گے. بعض نے کہا صحائف اعمال کو تولا جائے گا اور بعض نے کہا صاحب اعمال کو تولا جائے گا. لیکن حق بات یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. اور یہ جو تعویلات ہیں یہ معتزلہ سے مرعوب ہو کر تعویلات ہیں، ورنہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ نفس اعمال اس کو تولا جائے گا. اور جہاں صاحب اعمال یا صاحب کی بات ہے وہاں مجاز ہے. حقیقی معنی یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاص، توحید یہ تلیں گی اور ان کی تول ہوگی. اور اس پر بے شمار احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن پاک کی آیات بھی واضح طور پہ موجود ہیں. جیسے جہاں والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن حق ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہی وجہ ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ عمل زیادہ کرو. اعمال زیادہ کرو قرآن میں نہیں. قرآن میں مطالبہ ہے 2 چیزوں کا، عمل حسن، عمل صالح. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کثرت مقصود وہاں ہوتی ہے جہاں گنتی ہو، اور جہاں وزن ہو تو وہاں کثرت مقصود نہیں ہوتی. کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا. تم صوفی سمجھتے ہو اتنے ہزار نفلیں تھے، اتنا کچھ بھی نہیں. قیامت کے دن اعمال تلیں گے اور بساؤ کا آپ کو پتہ ہے روئی کے گالے بڑے بڑے سنگے، ان میں وزن نہیں ہوتا اور اتنا سا لوہا اس میں وزن موجود ہوتا ہے. تو قیامت کے دن اعمال تلیں گے اور اعمال کا وزن ایمان، اتباع، اخلاص، 3 چیزیں ہیں جو اعمال کو وزنی بناتی ہے. پہلا عقیدہ توحید ہو اور پیغمبر کی اتباع ہو اور تیسرا اخلاص ہو. یہ 3 چیزیں ہیں جو اعمال کو وزنی بناتی ہے. اور یہ 3 چیزیں جس عمل میں ہوں وہ عمل صالح ہے، وہ عمل حسن ہے. اس عمل، یہ عمل مقصود ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لو. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس ائمہ اہل سنت جو واقعی امام ہیں، لیکن اس مسئلہ میں معتزلہ کا ساتھ دیا. وزن اعمال والے مسئلہ میں کس کا ساتھ دیا؟ اب کیا کہو گے وہ معتزلہ تھے؟ نہیں، ایک مسئلے میں ان کے ساتھ ان کی رائے موافق ہو گئی. اب سارے پریشان ہو گئے. آئے گا حوالہ آپ کے پاس آتے. ایک مسئلے میں موافقت ہو گئی تو اس کا یہ نہیں بس مانا کہ وہ معتزلہ ہی بن گئے. شیعہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تم ہندوستان کی طرح کرو گے؟ شیعہ کی اتباع نہ ہو جائے، اپنا منہ بدلو گے کہیں؟ اب دیکھو یہ بات بڑی خطرناک ہے. قال مجاہد والآمش والضحاک وإلیہ ذهب المعتزلہ. کدھر ہے؟ سمجھے؟
اور اوپر دیکھو اوپر، چلو پوری پڑھ لو۔ یہ اوپر تو آپ کے پاس میزان، مکیال، وزن، قسط کی لغوی تحقیقیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد ہے ابن عبد البر کی عبارت، یجاء بعمل الرجل، آدمی کا عمل لایا جائے گا، فیوضع، پس رکھا جائے گا، میزان کے ایک پلڑے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، پس ہلکا ہو جائے گا، پس لایا جائے گا بے شیئن، ایک ایسی چیز جو ہوگی بادلوں کی طرح، پس رکھ دی جائے گی اس میزان کے پلڑا میں، پس وہ اس کو اٹھا دے گی، یرجعہ، اس کو راجع قرار دے دے گی، فیقال لہ، اس کو کہا جائے گا، اتدری ما ھذا، جانتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں، فیقال، پس کہا جائے گا اس کو، ھذا افضل العلم الذی کنت تعلمہ الناس، یہ وہ قرآن کا علم ہے جو تو لوگوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ تو کیا چیز تلے گی؟ عمل۔ آپ حدیث سمجھے کوئی نہیں، سبحان اللہ کی طرف جلدی چلے گئے۔ کیا عمل آدمی کا لایا جائے گا؟ ایک بزرگ کھڑا ہوگا، اس کی نیکی والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، پریشان ہوگا، ایک بادل کی طرح چیز اٹھے گی، بادلوں کی طرح اس نیکی والے پلڑے کے اندر بیٹھ جائے گی، اس کو کہا جائے گا یہ تیرا وہ قرآن والا علم ہے جو لوگوں کو پڑھاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے قرآن پڑھانے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ ہاں بھائی، فیقولو، وہ خود حیران ہوگا۔ ابن مبارک کہتے ہیں حماد بن سلیمان پہ مانا ہو، قیل الوزن عبارت عن القضاء السوی والحکم العادل، کہ عبارت ہے عن قضاء السوی والحکم العادل، کہ عبارت ہے صاف فیصلہ، برابر کا فیصلہ اور عدل کا حکم کرنا۔ باستعمال لفظ الوزن فی ھذا المعنی شائع فی اللغت، اور لغت میں یہ معنی شائع ہے، بالعرف بطریق الکنایت، کہتے ہیں انصاف اور عدل کو ترازو سے تعبیر کرتے ہیں، عرف اور کنایا سے۔ وَبِهِ قَالَ مجاہد، یہ مجاہد ابن عباس کا شاگرد ہے اور بہت پکا تابعی ہے، سنی مفسر۔ والآمش، آمش تھوڑا سا شیعہ ہے۔ والضحاک وإلیہ ذهب المعتزلہ، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجاہد، آمش، ضحاک وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ عمل تلیں گے نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ کنایہ ہے، عدل و انصاف سے کنایہ ہے۔ اب ان کو آپ کیا کہیں گے؟ معتزلہ ہے؟ بھائی کسی مسئلے میں موافقت ہو جانا اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ معتزلہ ہے۔ آج کل تو فتووں کی مشین ہے، ایک ایک بزرگ کا آج کل صرف یہ مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دینا، پتہ چلتا تو ہے کسی چیز کا نہیں۔ تو اقوال مختلف مذاہب سے اگر کسی کے مل جائیں تو وہ معتزلہ نہیں ہوتا۔ اقوال کی موافقت اور بہت ساری چیزیں ہیں جو معتزلہ اور ہماری مشترک ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں یہودیوں کے ساتھ اشتراک ہے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تم ماننا چھوڑ دو گے، اور اتباع ان کے خصائص میں حرام ہے، کہ ان کے خصائص ہیں ان میں حرام ہے۔ اللہ سمجھ عطا کرے، ورنہ اب دین کی خیر نہیں۔